بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن۔ میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جو ہے وہ اتنی کائنات اللہ تعالیٰ نے مینیفیسٹ کی اور جنت اور برزخ بنائی، اور ان سب چیزوں کے بنانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے حسن کا، جمال کا اور ان کی ذات کا ادراک نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ان سب چیزوں سے بہت زیادہ بلند اور یعنی ایسی ہستی ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اس کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے اپنے دل میں۔ تو ایسی اس طرح کی مطلب وسعت رکھنے والا خدا اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اتنی وسیع اور عریض اور اتنی کامل، تو ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ پھر انسان جو ہے وہ ہمیشہ ایک ٹینجیبل خدا کیوں چاہتا ہے، ایسا رب کیوں چاہتا ہے کہ جس کو وہ لمٹائز کر دے یا وہ کسی بھی صورت میں اس کو ایک مورت دے دے؟ جیسے کئیوں نے اس کی جو ہے وہ اس طریقے سے الگ الگ کی ذات پاک کو لمٹائز کر لیا ہے، کبھی دیویاں دیوتا بنا لیے ہیں، کبھی کچھ بنا لیا ہے، کبھی کسی کہہ لیں کہ ایک شخصیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو وہ یہ سمجھتے ہیں موسٹ آف دا ٹائم کہ وہ یہ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہی وہ مرکز ہے جس جدھر اللہ تعالیٰ کی ذات مطلب ریوالو کرتی ہے۔ تو سب میرا یہ سوال ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، کیوں ایک انسان ہمیشہ ایک فزیکل، ایک ٹینجیبل خدا کیوں چاہتا ہے، کیوں کہ وہ جس کو پکڑ سکے، ہاتھ میں رکھ سکے یا اس کو محسوس کرنے کی بجائے اسے وہ ٹچ کر سکے، اس طرح کا کیوں ایک انسان کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، اور کیوں وہ بہت جلدی ہو جاتا ہے اس چیز میں انڈلج کے وہ کسی شخصیت کو وہ درجہ دے دیتا ہے اس طریقے سے۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ ایسا کیوں وہ کرتا ہے، کیوں ایک فزیکل رب چاہتا ہے اپنے لیے ایک انسان؟ اس کا ذرا مجھے آپ جواب دے دیں۔ اچھا، وہ آپ کی سسٹر ہیں ریئل؟ ہاں جی، عبد الرحمن صاحب جو چائنا گئے ہوئے ہیں، آپ ان کے بھائی ہیں؟ پھوپھو زاد بھائی ہیں؟ نہیں، یہ عبد الرحمن کی ریئل سسٹر ہیں یا آپ کی ریئل سسٹر؟ عبد الرحمن ہی کی ریئل سسٹر ہیں، اچھا۔ بیٹا جی، آپ کا سوال جو میں نے سمجھا ہے، جو مجھے سمجھ آئی ہے، جتنی آپ نے لمبی بات کی ہے، وہ آپ یہ جتنی بھی بات کی ہے، آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رب العالمین نے ایسی خوبصورت حسین دنیا جو ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ بھی اور وہ بھی دنیایں جو ہم نے ابھی دیکھی بھی نہیں ہیں، جو زمین و آسمان کی حدوں سے آگے گئی ہیں، جو جنت دوزخ اور بھی جو بھی مقامات ہیں، لیکن یہ سب دیکھ کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا کوئی بنانے والا ہے، اور وہ خود کوئی بہت حسین اور بہت بڑی ہستی ہے، زمین و آسمان کا نور ہے۔ اس کے باوجود کچھ انسان اس کو کسی مورت میں، کسی صورت میں، کسی بت میں تلاش کیوں کرتے ہیں، اور اس کو لمٹائز کرنے کی یا اس کی حدیں قائم کرنے کی بے حد کو جو ہے وہ کسی حد میں مقید کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ یہی سوال ہے ان کا۔ تو بیٹا، یہ اس لیے کہ یہ خود اپنے کنویں کے قیدی ہوتے ہیں، جس کی پہنچ جہاں تلک اس کے لیے وہیں پہ تو ٹھیک ہے۔ یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ سب کو بنانے والا ایک ہے اور اس نظام کو چلانے والا ایک ہے، اور اس نے آگے اپنے جو بھی سبارڈینیٹس یا جو بھی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، جس طریقے سے بھی وہ چلا رہا ہے، مختلف حدیں، مختلف عالم ہیں، لیکن
اس میں اس نے فرشتے رکھے ہوئے ہیں یا جن ہیں انسان ہیں یا ہزارہا مخلوقات ہے. اس میں کچھ لوگ اگر سورج کو دیوتا مان لیتے ہیں یا کچھ لوگ اگر کسی مٹی کے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے بت کو مان لیتے ہیں تو یہ ان کی اپنی سمجھ بلیف سسٹم ان کی پہنچ ہے. اگر آپ کو اللہ کریم نے یہ سمجھ یا سینس دے دی ہے یا یہ توفیق دے دی ہے کہ آپ اس اللہ کو کسی جگہ پہ کسی حد میں قائد نہیں کر رہے اور آپ کی سمجھ یا آپ کا ادراک آپ کو کہتا ہے کہ وہ ہر حد سے پرے ہے، تو یہ ایک بہت بڑی توفیق ہے جو اللہ کی طرف سے آپ کو دی گئی ہے. آپ اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ شکر ہے اللہ کا کہ اس نے آپ کو ایسی سوچ دی ہے. باقی اللہ کا پیار کی حد یہ ہے کہ وہ کہتا ہے جو مجھے جیسا سمجھتا میں اس کے لیے ویسا رہتا ہوں. اگر کوئی اس کو نعوذ باللہ گائے میں ہی سمجھتا ہے، صرف گائے ہی ہے وہ، یا وہ کوئی مٹی کا بت ہے، تو وہ پھر اس کے لیے مٹی کا بت ہی رہتا ہے. کیونکہ انسان کا اصل سفر اس زمین پہ جو ہے وہ ہے ہی ذات کی تلاش ہے، اپنی پہچان ہے. ٹھیک ہے، اس کو کس نے بنایا ہے، وہ اس زمین پہ کیوں آیا تھا؟ کیا وہ بس ایک حادثاتی بچہ ہے جو حلال یا حرام طریقے سے بس پیدا ہو گیا ہے، جو دنیا کے قانون ہے؟ یہ بھی دنیا کے قانون ہے نا، نہیں جی یہ حلالی بچہ ہے یہ حرامی بچہ ہے. باہر کے ملکوں میں یا یورپ امریکہ میں تو اب یہ ختم ہو گئی یہ چیز، اب وہاں پہ باپ کا نام بھی نہیں لکھتے، ان کی اپنی گروتھ ریٹ مائنس میں ہے، وہ ایک علیحدہ لمبا چیپٹر ہے. لیکن اب انہوں نے باپ کا نام لکھنا ہی چھوڑ کے، ضروری بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے ابھی یہاں اللہ کا شکر ہے کہ بہرحال ہم جتنے بھی ٹوٹے پھوٹے مسلمان ہیں یا اللہ کے نبی کے بتائے دین پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے ہاں بھی بہرحال یہ فاصلے بھی آپ رکھیں اور فیصلے بھی کریں. اس کے باوجود ان سارے بچوں کو بنانے والا وہ ہے، بھیجنے والا وہ ہے. یہ تو آپ نے سوچنا ہے نا کہ آپ حلالی بھی ہیں، تو آپ کو اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا، اس کا مقصد کیا ہے، اور کسی نے آپ کو کیوں بھیجا ہے اور وہ کون ہے جس نے آپ کو بھیجا ہے. آپ کے ذمے ایسا کیا کام ہے جو آپ کو جانے سے پہلے، اس سے پہلے کہ آپ کی ٹرین آ جائے، آپ کا سٹیج پہ رول ختم ہو جائے، اس سے پہلے آپ وہ اپنے حصے کا کام کر جائیں یا کرنے کی کم از کم کوشش کریں. تو وہ سب سے پہلے اپنی پہچان ہی ہے. کیا یار میں کون ہوں؟ کیا یہ اس مٹی کے بت کا نام ڈاکٹر جاوید ہے؟ اگر ابھی مر جاؤں تو آپ میں سے کسی نے نہیں کہنا کہ سر کو لٹا دیں. آپ لوگوں نے کہنا ہے میت اٹھا لیں. باڈی نیچے کیسے لے کے جائیں؟ باڈی نہلا دی ہے، باڈی کفنا دی ہے، باڈی دفنا دی ہے، پھر تو آپ لوگ کہیں گے کہ یہ باڈی ہے. تو یہ باڈی ہے، پھر آپ یہ نہیں کہیں گے یہ ڈاکٹر جاوید ہیں یا سر ہیں یا بابا ہیں یا ڈاکٹر بابا ہیں یا جو بھی نام ہے آپ لوگوں نے رکھے ہوئے. پھر تو آپ کہیں گے باڈی، یار باڈی کو ادھر کر دے، یار باڈی کو دھوپ لگ رہی ہے، یار باڈی کو شام تک نہلائیں گے، یار باڈی کو دفنانے سے گھنٹہ پہلے کفن دیں گے. باڈی 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 ہو رہا ہوتا ہے نا. آپ میں سے کئی مردوں نے تو ڈیل کیا میت، کئیوں نے غسل میں حصہ لیا ہوگا، کئیوں نے دفنانے میں، کئیوں نے جنازہ لے جانے اٹھانے میں. وہ باڈی ہے مٹی کی باڈی، یہ تو مٹی کی. بیچ میں سے چلا کیا گیا؟ روح. روح اللہ کی ہے. تو ڈاکٹر جاوید کون ہے؟ نہ یہ جسم ہے نہ یہ روح ہے. آپ کا کیا نام ہے؟ منیب. منیب. تو منیب کیا ہے؟
انوار کیا ہے، کون ہے، یا کون ہے، زہیب ہے کیا، بلال ہے کیا، یہ جسم ہے، روح ہے، کیا یہ مٹی کی باڈی ہے یا روح کا نام ہے؟ روح اللہ کی ہے، باڈی مٹی کی ہے. تو یہ جس کو آپ بلال یا زہیب یا منیب یا جاوید کہہ رہے ہیں، یہ کون ہے اور کہاں ہے؟ ٹھیک ہے. اور اسی کے اندر اللہ ہے. وہ کہہ رہا میں تمہارے سانسوں میں ہوں. اب آپ کی یا تمہارے نفس میں ہوں. اب نفس پہ بڑی بحث اور تفصیلیں آپ جو مرضی کر لیں. پھر نفس کی آگے سے ایک ڈفرینٹ میننگ آ جائیں گے تو اس میں نفس لوامہ، ہمارا، مطمئنہ. لیکن وہ سانسوں میں ہوں، تمہارے دل کی دھڑکنوں میں ہوں، تمہاری شارک سے قریب ہوں. ایک تو شارک یہ ہے جو ہارٹ سے جسٹ نکلتی ہے، جو پہلا 1 انچ کا ایوٹا ہے وہی ایک رگ ہے. باقی ساری رگیں 2 ہیں جسم میں. وہ ایک مین رگ ہے جو کٹ گئی تو گئی، وہ بھی آگے جا کے ڈیوائڈ ہو جاتی ہے نا. گردن میں جتنی رگیں ہیں 2 ہیں، تو ایک ہوتا ہے نا. تو ایک یہ شروع میں تھوڑا سا، پھر وہ بھی ڈیوائڈ ہو جاتی ہے. اس سے بھی قریب یا شارک آپ کی وہ ہے جس کے ساتھ آپ کا اتنا پیار ہے کہ آپ کہتے ہیں اس کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا. وہ بھی ہو سکتی ہے آپ کی شارک، جس میں آپ کی جان ہے. ٹھیک ہے، یا جو آپ کی جان ہے کہہ لیں، وہی آپ کی شارک ہے. کسی کا بیٹا ہے، کسی کی ماں ہے، بہن ہے، بھائی ہے، کاکی ہے، کاکا ہے، بڑے جو بھی ہے، محبت. اور سرکار نے فرمایا جس نے اپنے رب کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا. جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا. تو ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا ہے. اب وہ جو کاکی کا سوال ہے کہ جی لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں، تو وہ ہر شخص اپنے کنویں کا مینڈک ہے. میں جتنا جانتا ہوں، جتنا غور کرتا ہوں، جتنا ادراک رکھتا ہوں، اتنا کی اللہ کو جانوں گا. ٹھیک ہے. اور اگر اپنے آپ کو ہی پڑھنا شروع کر دوں کہ میری کیا اوقات ہے اور میرا کتنا علم ہے اور میری کیا سکل ہے اور میری کیا طاقت ہے. جیسے اس سے پہلے آپ نے بیچ میں سوال کر دیا، وہ کاکی کا سوال تھا کہ مرد زیادہ جاہل ہیں یا مرد زیادہ جاہل ہیں یا عورتیں، جو بھی ان کا سوال تھا. میں تو یہ پوچھوں گا کہ ایک تو فزیکل باڈی کا نام ہے مرد اور عورت. ٹھیک ہے، بایولوجیکل. اس میں تو آٹومیٹکلی جہاں تک فزیکل پاور کی بات ہے تو مور دین 95% مرد زیادہ طاقتور ہیں، اتنی عمر کے، اتنی فزیک کے. اور عورتوں میں فزیکل پاور کم ہوتی ہے، یہ پار کم ہوتی ہے. اب وہ مرد بیوقوف ہے، کوئی ہیوی ویٹ مرد ہو یا کوئی لائٹ ویٹ مرد ہو، باکسر یا پہلوان، وہ ہیوی ویٹ عورت کو ہرا دے اور کہے جی میں ہیوی ویٹ عورت کو ہرا دیا، تو عورت مرد کا مقابلہ نہیں ہے فزیکلی اس حساب سے. یا کوئی ایتھلیٹ سیم کمپٹیشن میں، راجر فیڈرر جو ہے وہ سرینا ولیمز کو ہرا دے. ٹھیک ہے، نہیں. اسے پتہ ہے کہ ہماری کیپیسٹی ڈفرینس ہے. اگر آپ میچز دیکھتے ہیں، آج کل شاید ویمبلڈن ہونے والا ہے، تو بیسٹ پلیئر جو ہوتی ہے خاتون، اس کی سرونگ سپیڈ بھی دیکھ لیا کریں. اور بیسٹ میل جو بھی ہوتا ہے یا ڈفرینٹ میل جو کھیل رہے ہوتے ہیں، ایوریج بھی جو ہوتا ہے، ان کی سرونگ سپیڈ ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے یا قدرت کی طرف سے مرد کو طاقت زیادہ دی گئی ہے فزیکل. اسی حساب سے اس کی فزیکل ڈیوٹیز بھی زیادہ ہیں. اہمیت نہیں کہ جنگ کھیڈنی زنانیاں دی. ٹھیک ہے، لیکن ایسی تاریخ میں مثالیں ملتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ فلاں خاتون نے اپنے گھر کا مقابلہ کیا یا وہ نقاب کر کے جہاد میں حصہ لینے آ گئی اور انہوں نے ایسی مردانہ وار جنگ لڑی. ٹھیک ہے، لوگوں کو بعد میں پتہ چلا کہ وہ یہ تو صحابیاں ہیں یا یہ تو خاتون ہیں. یا کسی اور جنگوں میں بھی کئی لیڈیز رہی ہیں، نان مسلمز بھی رہی ہیں، وہ باقی ٹیکٹکس میں کئی مردوں سے بہتر تھیں. ہاں فزیکل پاور میں کم تھی. اسی طرح اگر فزیکل اپیرنس اور فزیکل باڈی کا تعلق ہے، اور اگر آپ نے
مردانہ قوت سے فیصلہ کرنا ہے تو جیسے آپ گاڑیوں کا بھی فیصلہ کرتے ہیں، پاور کا جب حساب لگاتے ہو آپ ہارس پاور میں بات کرتے ہیں، پھر تو بھائی گھوڑے یا گدھے سے بڑا کوئی مرد نہیں ہے. لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ مرد ایک کریکٹر کا بھی نام ہے، اسی طرح عورت ایک کریکٹر کا نام ہے. جو کلچرلی گورے یا کارے، مشرق یا مغرب، ہر جگہ، چونکہ سب کو پتہ ہے کہ فزیکلی بہرحال مرد اسٹرانگ ہوتا ہے ہر جگہ کا، ایکسیپشنز آر آلویز دیئر، لیکن میجورٹی ٹھیک ہے. تو اس میں اسٹل اس کا رول دیکھا جائے گا نا، کریکٹر ساتھ دیکھا جائے گا. بایولوجی کی ڈیفینیشن میں مرد کچھ خاص فزیکل اپیرنس، فزیکل کریکٹرز کے اوپر ہوگا یا ٹرانسجینڈر کہلا دیا جائے گا. معاشرے کے لیول پہ زندگی گزارنے کے حساب سے کریکٹر دیکھا جائے گا تو کئی عورتیں اسی رول کو مردوں سے بہتر نبھاتی نظر آئیں گی، اور جو عورتوں کے کام ہیں کئی بار سر پہ پڑ گئی تو کئی مرد بھی کرتے نظر آئیں گے. ٹھیک ہے، اس لیے نو اوفینس ان صاحب کے منہ سے نکل گیا، یا وہ بہتر جانتے ہیں اپنی بات کو یا جو بھی انہوں نے کہا ہے، لیکن یہ تو وہی جانتے ہیں وہ کس ریفرنس سے اور کیا بات کر رہے تھے، یا وہ نہیں ایکسپلین کرنا چاہیے. میرے نزدیک تو ہم سارے مختلف حساب سے اگر جاہل بھی کہیں، میں اسے ان پڑھ، اور پتہ نہیں ان کا مطلب جاہل کہنے کا کیا ہے، یہ ان سے پوچھا جانا چاہیے بجائے غصہ کھانے کے. اگر وہ لا علم کی بات کر رہے ہیں کہ ان کے پاس بیسک علم نہیں ہوتا کسی بھی چیز کا، یا وہ دین یا مذہب کی باتوں کو پرکھتی نہیں ہیں، اگر وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، خود ریسرچ نہیں کرتی یا خود نہیں پڑھتی قرآن و حدیث کے علم کو، اور سنی سنائی باتوں پہ یقین کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، بہرحال یہ ایک ویک بات ہے. میں آپ لوگوں کو ایک بات، جو بھی لوگ سن رہے ہو یا جہاں تک آواز جا رہی ہے، نہ میرے حلیے پہ جاؤ، نہ کسی کے مذہبی حلیے پہ جاؤ. قرآن کریم آپ لوگوں کے گھروں میں موجود ہے، اس کو نہ صرف پڑھا کرو، سنا کرو، اس پہ غور کیا کرو، اس پہ عمل کیا کرو. دیکھیں جن باتوں میں آپ کو کچھ علماء کرام کا اختلاف ملتا ہے نا، وہ باتیں آپ کے پریکٹیکل میں اس کا بہت کم رول ہے. پریکٹیکل میں کسی عالم کا اس بات پہ بحث نہیں ہے کہ جھوٹ بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے، بلکہ کسی مذہب میں یہ جائز نہیں ہے. کسی بھی مذہب میں جھوٹ غلط ہی ہے، فراڈ غلط ہے، رشوت غلط ہے، بے ایمانی غلط ہے، چغلی غلط ہے، بہتان غلط ہے، الزام غلط ہے، وعدہ خلافی غلط ہے، چوری غلط ہے، نشہ غلط ہے، کسی کی عزت اچھالنا، کسی کے مال پہ ناحق قبضہ کرنا، کمزور کو خواہ مخواہ تنگ کرنا، کمزور کا مال کھا لینا، کسی کو گن پوائنٹ پہ زور زبردستی اس کے مال، جان، اولاد، عزت کو لوٹنا یا ایکسپلائٹ کرنا یا چھیننا، یہ ہر مذہب میں، ہر ملک میں غلط ہے. آپ مجھے مثالیں ڈھونڈ کے لا دیں جہاں پہ کسی مذہب یا ملک میں قانونی طور پہ یہ غلط ہو. ہم سب کو بنانے والا ایک ہے. آپ لوگ اگر چٹے ان پڑھ بھی ہیں نا، جاہل نہیں میں کہوں گا، جاہل اور چیز، میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ وہ ابو الحکم تھا، دنیا اس کی حکمت کا لوہا مانتی تھی، ڈنکا تھا اس کا، لیکن آج تاریخ اس کو ابو جہل کے نام سے جانتی ہے. کیونکہ وہ مغرور، اس غرور میں دن دہاڑے، مطلب وہ سورج کو مان کے بھی کہ یہ سورج ہے، وہ نہیں مان رہا تھا کہ یہ سورج ہے. وہ یہ بھی مان رہا تھا کہ اسے سورج نظر آ رہا ہے، وہ یہ بھی مان رہا تھا کہ یہی سورج ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ کہہ رہا تھا میں نہیں مانتا یہ سورج ہے. وہ یہ مان رہا تھا کہ میں جانتا ہوں یہ نبی ہیں، یہ میرے ہی بھتیجے ہے، بچپن سے میرے سامنے ہے، ان کا کوئی ایسا کریکٹر نہیں، میں نے زندگی میں کوئی ایسی حرکت نہیں دیکھی جس میں میں انگلی رکھ سکوں،
لیکن میں اس لیے نہیں مانتا کہ میں بڑا ہوں، میں تایا ہوں، میں کیوں مانوں. یوسف علیہ السلام کے بیٹوں کا کیا مسئلہ تھا؟ ان کے بھی چوتھی نسل آ رہی تھی، نبی تھے وہ، لیکن وہ کہہ رہے تھے چھوٹا بھائی کیوں. شیطان بہت بڑا عالم تھا، جاہل کیوں ہو گیا؟ لعنت کیوں پڑ گئی؟ اور عابد تھا، بہت بڑا عابد تھا، بہت عبادت کی اس نے، بہت بڑا عالم بھی تھا، فرشتوں کا ہیڈ مقرر ہو گیا، ڈسٹنکشن لے لی اس نے. ٹھیک ہے، حالانکہ وہ آگ سے بنا ہوا تھا، ناری تھا، اور فرشتے نوری تھے. اس کے باوجود اللہ کریم نے اس کو فرشتوں کی کیٹیگری میں نہ صرف شامل کر دیا، اپ گریڈ کر دیا، بلکہ انہیں ان کا ایک قسم کا استاد یا مانیٹر مقرر کر دیا. اس نے وہاں تو نہیں کہا کہ جناب میں نوری نہیں ہوں، میں تو نار ہوں. اس کے علم میں تھا کہ نار انفیریئر ہے اور نور سپیریئر ہے، اور خاک اس سے بھی نیچے ہے، نار سے بھی. یہ بات وہ جانتا تھا، یہ اللہ کا ہی دیا ہوا اس کو جو ہے علم تھا. لیکن جب اسے پروموٹ کیا گیا، نوریوں کے اوپر لگایا گیا، اس وقت اس نے نہیں کہا جناب کہ میں ڈیزرو نہیں کرتا یا میں تو نوری نہیں ہوں، میں تو ناری ہوں. ناری نوری سے سپیریئر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات نہیں کی اس نے. اس پوزیشن کو اس نے انجوائے کیا ہے. ہم میں سے بھی بہت سے کرتے ہیں، اللہ دی مرضی. اس کو تو خیر ڈائریکٹ اللہ کے احکامات، لیکن اسی اللہ نے جب کہا کہ اب خاکی تم سے سپیریئر ہے، تو وہاں اس کا آرگیومنٹ تھا کہ مٹی جو ہے وہ انفیریئر ہے، یہ میرے سے کیسے سپیریئر ہو سکتی ہے؟ یہ مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں. سمجھ آ رہی ہے؟ اب اللہ آگے سے کہہ رہا ہے کہ یار میں فیصلہ کر رہا ہوں، میں نے جو تمہیں کہہ دی ہے تم اسے سجدہ کرو یا تم اس کے انڈر ہو، آج سے تم اس کے نیچے ہو. اللہ کہہ رہا ہے نا میں نے انسان کو، اللہ جو ہیں وہ آلریڈی کہہ رہے ہیں ابھی حضرت آدم علیہ السلام نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، تو اللہ نے انہیں ابھی بنا رہے تھے، تو فرشتوں نے پوچھا تھا کہ یا اللہ یہ کون سی مخلوق ہے، یہ کیا بنا رہے ہیں، نئی چیز ہے، کوئی ڈیفرنٹ چیز ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ آدم ہے، یہ زمین پہ حکمران ہوگا. یہ اللہ کریم آلریڈی اپنے علم سے پہلے جانتے تھے، یہ انہیں پتہ تھا کہ انہوں نے غلطی کرنی ہے یا جو بھی ہے. ٹھیک ہے. اور آدم علیہ السلام کو انہوں نے بنانے کے بعد، سجدہ کروانے کے بعد، جنت میں بھیجنے کے بعد ساتھ یہ بھی کہا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا. ایک ریسٹرکشن لگائی، ایک روک لگائی. جیسے آپ کا استاد یا آپ کا مرشد یا آپ کا پیر آپ کو کوئی روک لگا دیتا ہے، یار تم ابھی صرف الف بے پہ پڑھو، تم نے ابھی آگے نہیں پڑھنا. آپ کہتے ہیں مجھے نورانی قاعدہ سارا یاد ہو گیا، سرنل قرآن یاد ہو گیا، میں 30واں پارہ شروع کرنا، باقی بچوں کو دیکھا دیکھی. تو قاری صاحب کہتے ہیں نہیں، ابھی پھر یہی سپارہ شروع کرو. آپ میں سے کتنوں نے پہلا سپارہ 2-3 بار پڑھا ہوا ہے؟ یا 30واں سپارہ ہی پھر دوبارہ شروع ہو جاتا تھا؟ پتہ نہیں آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے کہ نہیں پڑھا ہوا. ٹھیک ہے. پچھلی پڑھائی پتہ نہیں کئی نام تھے اس کے، درائی. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی لائق بچے ایسے ہوں جنہوں نے ایک بار ہی پڑھا اور آگے چلے گئے، لیکن ہمارے دور تک تو قاری صاحب وہ قاعدہ پھٹ جاتا تھا، شکر کرتے تھے کہ اب نیا آئے گا، اب پہلا پارہ آئے گا یا 30واں آئے گا. باقی بڑے بہن بھائیوں کو دیکھ دیکھ کے شوق ہوتا تھا کہ ہمارا اب گنتی میں آئے نام، اور وہ سارا ختم کرتے تھے. اور اچانک اگلے دن قاری صاحب کہتے تھے کہ الف آ بے با، تو میں تو پڑھ لیا. انہوں نے کہا نہیں دوبارہ کرو، بھی تمہیں پھر ایک بار پڑھنا پڑتا تھا. ٹھیک ہے. تو آدم علیہ السلام نے تو الف بھی نہیں پڑھا ہوا تھا، لیکن قاری صاحب نے روک لگا دی اگر آپ پہ کہ نہیں ابھی آپ نے 30واں سپارہ نہیں پڑھنا، چاہے آپ کو عربی پڑھنی آ گئی ہے، زیر زبر پیش ساری آپ کو باتیں آ گئی ہیں، لیکن آپ نے ابھی نہیں پڑھنا تو نہیں پڑھنا. کوئی وجہ ہوگی نا، جب وہ عربی سکھا رہے ہیں یا قرآن کریم سکھا رہے ہیں. اور پھر اگر بتا دیا تو آپ ایک دن میں سارا پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ نے ایک پاؤ پڑھا یا ایک رکوع پڑھا ہے تو آپ سارا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں نہیں آپ نے رکوع پڑھنا ہے، تو آپ کو استاد کے حساب سے چلنا پڑتا ہے. اسی طرح ڈاکٹر آپ پہ روک لگا دیتا ہے کہ چینی حلال تو ہے لیکن آپ نے اب نہیں کھانی، آپ بہت موٹے ہو گئے ہیں، آپ نے ویٹ ریڈیوس کرنا ہے تو چائے اور چینی چھوڑ دیں. تو آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہا نا، فائدہ تو آپ کا ہے. اسی طرح اللہ کریم کو پتہ تھا کہ شیطان ان کا دشمن ہے یا وہ ان کو بہکا سکتا ہے. جی بیٹا اللہ حافظ. تو
کاکی کو لنگر دے دیں، کافی جائے. لیکن غلطی ہو گئی ان سے اور زمین پہ آنا پڑا. آپ لوگوں نے جی بیٹا، آپ کے والد صاحب آپ سے کس چیز کی معافی مانگ رہے ہیں؟ آپ کس چیز کا حق ادا نہیں کیا؟ بیٹا انہوں نے جان کے تو نہیں شادی کی ہوگی نا. اب اگر آپ انہیں کہیں کہ ابا نہیں وہ بوڑھے ہیں، آپ انہیں کہیں کہ نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں نے آپ کو سب کچھ معاف کیا، آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، اور میں آپ کے شانہ بشانہ لڑ رہی تھی اس زندگی سے. آپ ان کے ساتھ ہی گھر چلا رہی تھی نا. والدہ تو فوت ہو گئی ہوئی تھی اور بھائی بھی فوت ہو گئے ہوئے تھے، ان کے بچے بھی پال رہی تھیں اور وہ اسکول رن کر رہی تھیں، اور خود اس ڈسیبلٹی کے ساتھ آپ نے اسے رن کیا. لیکن چونکہ اب وہ خود صاحب فراش ہیں، بستر مرگ پہ ہیں، وہ خیال انسان کو آتے ہیں، تو باپ کے طور پہ آپ کو کہہ رہے ہوں گے کہ یار مجھے معاف کر دی، میں تیری شادی نہیں کرا سکا یا تمہارے حق نہیں. چلیں آپ انہیں دعا کریں، وہ بڑے ہیں، باپ ہو کے وہ یہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو آپ انہیں کہیں کہ ابا یہ آپ کا حق تھا، ٹھیک ہے، اور میں غلطی تھی تو آپ نے ڈانٹا، یا آپ کی ڈانٹ سے ہی تو میں نے یہ دنیا یہ زندگی سیکھی، یا آپ نے جہاں میں غلط تھی آپ نے مجھے روکا بتایا. تو بلکہ میں نے اگر آپ کا دل دکھایا ہے، میں جہاں جہاں آپ کا ساتھ نہیں دے سکی یا آپ کے احکامات سے اپوزٹ گئی ہوں، یا آپ کی عزت کا یا آپ کی دولت کا یا آپ کے امانت کا خیال نہیں رکھ سکی، آپ مجھے معاف کر دیں. کسی وقت میں آپ کی، کیونکہ ہم اپنے ماں باپ کا بیٹا حق نہیں ادا کر سکتے کوشش کے باوجود، تو جہاں جہاں سے میں رہ گئی ہوں مجھے معاف کر دیں، ٹھیک ہے. ہاتھ جوڑ کے پاؤں پکڑ کے باپ کے تو انہیں کہیں جی کہ میں آپ کو معاف کرتی ہوں. اگر میرے دل میں بے وقوفی سے کبھی خیال بھی گزرا ہے، کیونکہ جب ڈانٹ پڑتی ہے برا ساروں کو لگتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے ماں باپ کی ڈانٹ بھی ہو. جب بڑا ہو جاتا ہے نا بندہ، پڑھا لکھا ہو جاتا ہے، 4 پیسے کمانا لگے تو پھر ڈانٹ سننی بڑی مشکل ہوتی ہے. اسپیشلی ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، نہ انہیں پتہ چل رہا ہوتا ہے ہاتھ کیسے دھونے ہیں، کھانا کیسے کھانا ہے، کپڑے کیسے پہننے ہیں، بٹن کیسے بند کرنا ہے، تو بات بھی پوری نہیں ہو پا رہی ہوتی، لفظ پورے نہیں ادا ہو رہے ہوتے، فکرے کی ساخت نہیں صحیح ہوتی، یادداشت کا کوئی حال نہیں ہوتا. اس وقت وہ ڈانٹیں تو ان کی ڈانٹ کھانے میں بڑا مشکل ہوتی ہے کئی لوگوں کے لیے. اور اللہ کریم اس میں اتنے باریک ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یار اف بھی نہ کرنا. ماں باپ غلط بھی ہوں، اللہ غلط کی حمایت کر رہا ہے. پورے قرآن میں ایک جگہ جہاں اللہ غلط کی بھی حمایت کری جا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ماں باپ غلط بھی ہوں، تم نے اف بھی نہیں کرنا جب وہ بوڑھے ہو جائیں، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ وہ سینسز میں نہیں ہوتے. ڈیمینشیا ایک بیماری ہوتی ہے، وہ ایک بچے کی طرح ہو گئے ہوتے ہیں، اور بچہ دیکھنے، لیکن وہ ایسا بچہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھنے میں 70 سال کا 7 فٹا ٹھیک ٹھاک لگتا ہے، تو مجھے بچہ تو نہیں سمجھتے. تو ہمیں ان کی کئی بار ایک بالکل ان لاجیکل بات ہوتی ہے تو غصہ چڑھتا ہے، لیکن اصل میں وہ مجبور ہوتے ہیں. ان کی وہ جو سیلز یا نیورونز ہیں یا جو ان کی میموری ہے، وہ اس میں جو بھی پروسیس کر رہی ہوتی ہے، یوں سمجھیں کہ وائرس وورس آ گئے ہوتے ہیں اندر، اور کئی جگہ پہ وائرس آ گیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ خود ہی ان کو کئی باتیں بھلا دیتا ہے. تو ہمیں ان کی اس بات پہ بھی اف کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے. چہ جائے کہ ہمارے چہرے پہ ناگواری آئے، وہ بھی اف ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم سے ہو جاتا ہے. تو الٹا ان سے معافی مانگیں، اور یہ وہ ٹائم ہے جب آپ نے ان کی دعائیں لوٹنی ہیں، ان سے دعا چھیننی ہے، دعا نکلوانی ہے. ان کی خدمت کریں خاموشی سے. اسپیشلی جب بوڑھا بیمار ہوتا ہے نا، تو کئی بار اس کی پٹی کر رہے ہو تو وہ گالیاں دے رہا ہوتا ہے، اس کا پیمپر چینج کر رہے ہو وہ گالیاں دے رہا ہوتا ہے، اسے کھلاؤ تو وہ گالیاں دے رہا ہوتا ہے، اس کا بھلائی کر رہے ہو تو وہ آگے سے مار رہا ہوتا ہے. اتنے سینسز میں نہیں ہوتا. جیسے بالکل یہ چھوٹا بچہ ہے، تو اس کو اب یہ پیار سے سلانا چاہتی ہے ماں، یا وہ خالہ ماسی یا موسی، ٹھیک ہے، وہ آگے سے ہو سکتا ہے دندیاں کاٹ رہا ہو، ٹانگیں مار رہا ہو، چیخیں مار رہا ہو، ٹھیک ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہا مجھے وہ کمرے میں بند کر رہے ہیں، مجھے کو سلا رہے ہیں، خود جاگ رہے ہیں. بچے کو نہیں نا پتا اپنا فائدہ کہ مجھے کیا ہے. اسی طرح جو بوڑھا یا بزرگ ہوتا ہے، وہ آپ کو اگر کہہ رہے ہیں بچوں مجھے معاف کر دو یا میں تمہارے حق نہیں ادا کر سکا، تو یہ ان کا بہت بڑا پن ہے. لیکن یہ انتہائی خطرناک موو ہے کہ آپ کے دلوں میں خیال گزر جائے کہ ہاں چلے جائیں ہم نے آپ کو معاف کیا. وہی نا کہ بادشاہی سیٹ پہ بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے. فٹافٹ آگے سے معافی مانگیں.
انہیں آگے سے کہیں کہ نہیں 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 آپ نے، ہم ہی نہیں آپ کا حق ادا کر سکے، اور شادی آپ نے کیا کرنی تھی، میرا دل نہیں سی کرتا. ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں کہہ دینا وہ بھابھی کو یا اس کے بچوں کو نہیں سنا دینا کہ میں نے تو ان کی خاطر قربانی دی. ٹھیک ہے، ایسی کوئی بات نہیں کرنی، کسی کی دل آزاری نہ ہو. آپ اپنے لیے ہی قربانی دے رہی تھیں. آپ نے ہیڈ مسٹریس نہیں رہی، آپ ایڈیاں سیٹاں مفت دیاں اسکولاں دیاں، خود ہی بنانا، آپ ہی اسکول، آپ ہی مالک، آپ ہی ہیڈ مسٹریس. کتنی ٹیچروں کو آگے آپ کے ایکسپلینیشنیں دینی پڑتی ہوں گی، کتنے پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں آپ ڈانٹتی ہوں گی. ٹھیک ہے، تو اتنی مان مریادہ پرمپرا حاصل تھی آپ. ٹھیک ہے، تو آپ نے کسی کے سر پہ کیا احسان کیا، خود بڑی کویٹڈ سیٹس انجوائے کی ہیں. تو اللہ خیر کرے گا، پیسے بھی آئے ہیں، آ بھی رہے ہیں، اور بھی اللہ خیر سے حلال کے دے گا. اللہ خیر کرے گا. تو ان کو بس یہی کہو، الٹا ان سے معافی مانگو، پیار کرو. ٹھیک ہے، اللہ حافظ. کہاں تھا میں؟ تو اس لیے مجھے اس جنگ میں نہ گھسیٹو کہ ان صاحب نے غلط کہا یا صحیح کہا ہے. وہ کاکی کو تو غصہ شاید وہ تھا، اس نے پھر اس لیے سوال بھیج دیا کہ جاہل کون ہے، عالم کون ہے. جاہل مغرور ہے، عالم عاجز ہے. جو یہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا، وہ عالم ہوتا ہے. وہ دنیا کی فائنل ڈگری لے کے بھی اگر اس کو یہ معلوم ہے نا کہ یار یہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کریم نے اپنے علم کے 1% کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا ہے پوری کائنات پہ. جو کاکی جی کہہ رہی ہیں سوال میں کہ وہ اتنا حسین ہے، یہ کائنات دیکھ کے جو نظر آ رہی ہے اسی کو دیکھ کے پتہ چل رہا ہے. لیکن کچھ اندھے ہیں جنہیں دیکھ کے بھی نہیں دکھتا، پڑھے لکھے جاہل بھی ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر وہ ہو رہی ہیں سیکھ پا کہ انہیں کیوں نہیں نظر آ رہا. یا یہ فرانس والا کاکا میرے ساتھ راستے میں نے اسے پک کیا تو مجھے کہہ رہا تھا کہ بابا یہ لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتا، یہ لاہور کے لوگ آپ سے کیا سوال کرتے رہتے ہیں. میں کہا تو لاہور چاہ کے گلا نہ کر، لوگ ہی پھاڑ لیں گے تمہیں. تو ہمارے ذمے جو ہے نا وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو پڑھنا ہے، اپنے آپ کو پہچاننا ہے. ہمارے ذمے کیا کام ہے، ہماری کیا ڈیوٹی ہے. اور اگر کوئی استاد مل جائے، اگر کوئی آپ کو آپ کی ذات کا سرا پکڑا دے، ایویں نہیں کہا گیا کہ وہ آپ کا باپ ہے، ماں ہے، وہ استاد ہے جو آپ کو سیدھی راہ دکھا دے، جو آپ کو آپ تک پہنچا دے، آپ کو آپ کی آگہی دے دے. یہ بھی بہت بڑا احسان ہے. اس کے بعد تو یہ نہ ختم ہونے والا سفر ہے، اس میں پہنچا کوئی نہیں ہے. کیونکہ اللہ نے 1% علم صرف اپنا جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا ہے، 99% تو انہوں نے دیا ہی نہیں. ٹھیک ہے، اس 1% کا بھی میرے پاس کتنا حصہ ہوگا اور آپ کے پاس کتنا حصہ ہوگا. ٹھیک ہے، اس میں بھی جو مذہبی عالم ہے اس کا مذہب کا علم ہے، اس کے پاس سرجری کا علم نہیں ہے. میں ڈاکٹر ہو کے میرے پاس سرجری کی ڈیلیکیسیز نہیں جانتا. سرجنز جو ہیں وہ انٹینسو کیئر نہیں جانتے، میں جانتا ہوں گا. ٹھیک ہے، وینٹیلیٹر پہ ہم 3-4 انٹینسوسٹ ہی آپس میں ڈفرینٹ لیول پہ جانتے ہوں گے، یا اور انویسو پروسیجرز پہ. تو جو چیز میں نہیں جانتا اور دوسرا بندہ جانتا ہے تو اس کے مقابلے میں کم پڑھا لکھا ہوں یا کم علم ہوں. جاہل کا لفظ کچھ اور ہے، وہ امینہ کسی کو کہہ دیں. ٹھیک ہے، میں نے جیسے کہا نا کہ ایک بندے کے پاس ڈاکٹری کا علم ہے، دوسرے کے پاس انجینئرنگ کا علم ہے. تو انجینئر جو ہے وہ ڈاکٹری کے علم سے بے علم ہے، ان پڑھ ہے، اور ڈاکٹر جو ہے وہ انجینئرنگ کے علم کا ان پڑھ ہے. اسی طرح اگر مذہبی عالم ہے، اس سے آپ کہتے ہیں کہ ہمیں بینکنگ کے اصول کچھ بتاؤ، وہ کہتا ہے یار مجھے نہیں پتا، مجھے تو میتھس ہی نہیں آتی. تو اس کو جاہل نہیں، وہ ان پڑھ ہے، وہ اس کا علم حاصل کر سکتا ہے، اس میں کوشش کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ اس میں بھی کم علم اور زیادہ علم والے ہیں. تو ان پڑھ تو وہ ہے جس نے پڑھا ہی نہیں. پنجابی میں ایک ان پاڑ ہوتا ہے،
وہ کھانا ہی کھائی جانے والا، روٹی اجاڑنے والا. تم میں سے جتنوں کے کہہ کے کھلے مجھے سمجھ آئیے. ٹھیک ہے، 7 روٹیاں تے 8 بوٹیاں تے توحید تے لیکچر. ٹھیک ہے، اللہ ایک کے بکرے 7 انہیں کھانے ہی کھانے نے. ٹھیک ہے، وہ بھی وہ کہتے ہیں ان پڑھ گئے، ان پڑھ. ٹھیک. پھر ہے کم علم اور زیادہ علم. کسی چیز میں آپ کا علم زیادہ ہے، کسی میں میرا زیادہ ہے، کسی میں آپ کسی کا زیادہ ہے. عورت یا ماں کا علم گھر کیسے رن کرنا ہے. اچانک ماں فوت ہو جائے، ابے نو لگ پتہ جاتا ہے کہ اب 5 بچے یا یہ 3 بچے یا 1 بچہ، یہ اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. اور رات ساری وہ روئی کیوں جا رہا ہے. بہت بڑا پہلوان بھی ہو، اس کو مارنا شروع کر دے تو یہ کیا اس کا حل ہے کہ یہ چپ کر جائے. اور ایک اس کی ہو سکتا ہے میڈ یا ہمسائی آ کے، بوڑھی سی مائی آ کے اس بچے کو اٹھا کے ایویں گلے سے لگائے تو چپ کر جائے. وہاں پہ وہ ان پڑھ ہے. لیکن اگر وہ غصے سے اس بچے کو مار رہا ہے تو وہ جاہل ہے. اسی طرح علم کے بھی درجے ہیں، علماء کے درجے ہیں. ایویں تو نہیں علماء کو کہا گیا وارث ہیں انبیاء کے. وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں. اس لیے میں نے آپ لوگوں کو بار بار کہا ہے کہ میں علم کا بندہ نہیں ہوں، ایک طالب علم آپ کہہ سکتے ہیں مجھے. میں عالم نہیں ہوں، نہ مفتی ہوں، نہ مذہب کا میں آپ کو سکھا رہا ہوں، نہ یہ عرس بھی اگر ہم بابا جی کا کر رہے ہیں تو یہ کوئی مذہبی عبادت نہیں. میں ابھی بتا دوں، بلکہ اس میں آپ لوگوں کو لگے گا کہ ڈاکٹر صاحب تو شاید وابی ہیں، یہ قبر پرستی نہیں کر رہے، قبر تک جا ہی نہیں رہے. بابا جی دی اتھے نہیں جا رہے، اتھے نہیں. اچھی بات ہے، وہاں تو کنسٹرکشن ہو رہی ہے. اور اگر اللہ کے بندے کا گھر ابھی ان کا کہہ لیں کہ آستانہ کہہ لیں، یا اس عاشق کا، یا اس ایک انسان کا جس نے کئی لوگوں کی زندگیوں کو چینج کیا، تو اگر کوئی پیار سے اسے بنا رہا ہے اور ابھی وہ گھر بن رہا ہے، اس میں آستانہ وہ جو ہے کاٹ کباڑ چیزیں ادھر ادھر پڑی ہیں، آپ پوری جنج لے کے وہاں پہنچ جائیں تو اگلے کا ایک پردہ ہوتا ہے نا. گیٹ اس نے چاہے بند کیا ہوا، اندر اس نے سارا بٹھانے کو جگہ نہیں ہے. جو اگلا بندہ تو امبیرس فیل کرتا ہے کہ نہیں کہ یار یہ آگے میں کیا کروں. تو وہ آپ یہاں پہ اصل چیز تو ہے یاد منانی. اگر تو بابا ایک بت کا نام ہے تو وہ بت، جیسے وہ کاکی نے کہا ہے کہ کیوں لوگوں کو ایک بت میں مقید کرتے ہیں، رب کو بھی اسی طرح بابا بھی ایک مشن کا نام ہے، ایک سوچ کا، ایک جذبے کا نام ہے، جو انہوں نے آپ میں بھی انکلکیٹ کرنے کی کوشش کی کہ یار اپنے آپ سے پیار کرو، اپنے آپ کو پہچانو. آپ پہلے اسے صرف اپنی ذات تک رکھتے ہیں، اس بت تک مقید رکھتے ہیں، اس فکرے کو بھی. پھر آپ کو سارے اپنے جیسے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر آپ کو سارے ہی اپنا آپ لگنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ یار میرے سے بھی تو غلطیاں ہوتی ہیں، اپنی بار میں کتنی جلدی معافیاں مانگتا ہوں، یہ دوسرے سے بھی ہو گئی ہے، یار خیر ہے. جہاں سے آپ آلریڈی گزرے ہوتے ہیں، کل آج نئے بندے کو وہاں غلطی کرتے دیکھتے ہیں تو آپ کو اسے پیار آتا ہے، اسے گائیڈ کر دیتے ہیں پیار سے. وہ ایروگنس سے اگر آپ کو جواب بھی دیتا ہے، آپ پھر بھی برداشت سے اس کو کہتے ہیں کہ اچھا چلو تم دیکھ لینا، ویسے ایسے بھی کر کے دیکھو. آپ کو اپنا وقت یاد آتا ہے کہ میں نے بھی ایسی ایروگنس سے کسی کو جواب دیا تھا، مجھے بھی کسی نے ٹھیک کرنے کی کوشش کی تھی، میں بھی اس وقت نہیں مانا تھا. یہ انسانوں کا آپس میں تعلق ہے. جن انسانوں کے بارے میں اللہ نے وہاں کہا تھا کہ یہ زمین پہ حکمران ہوگا، اور اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے زمین و آسمان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا. ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے آسمان مسخر کر لیا؟ چلیں سائنسدان تو مریخ تک اور آگے تک جا رہے ہیں، آپ کو اور مجھے کس نے منع کیا تھا؟ علامہ اقبال بھی کسی قسم کے سفر سے ہوا ہیں، کہہ رہے ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. ہم سے تو ابھی تک ستاروں کی چالیں نہیں سمجھ آ رہی. روز ہی ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ ایک ستاروں والا ماہر کہہ رہا ہوتا ہے یہ ہو جائے گا، دوسرا کہتا ہے یہ ہو جائے گا، تیسرا کہتا ہے یہ ہو جائے گا. مجھے ان سے زیادہ محکمہ موسمیات کے ماہرین اچھے لگتے ہیں. ان کی ساری پیشین گوئیاں تقریباً 90% ٹھیک ہوتی ہیں. انہاں دیاں 10% نہیں ٹھیک ہوندیاں تو پھر بھی باجیاں بندے چاچے مامے سارے بیٹھے ہوندے نے، آج اس نے یہ کہا، آج اس نے وہ کہا. وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، مہینہ گزر جاتا ہے، کوئی بھی نہیں واپس جا کے انہیں پوچھتا کہ آپ تو پچھلے پروگرام میں یہ کہہ رہے تھے. اور ٹی وی والوں نے مہینہ چلانا ہے، انہوں نے آپ کو کلکس چاہیے. آپ وہ چلاتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، اور
بیوقوف بنتے رہتے ہیں. میرے استاد تھے پروفیسر فیصل مسعود ملک صاحب، فیصل مسعود قریشی صاحب، فیصل مسعود صاحب. وہ ایک فقرہ بولتے ہوتے تھے کہ اللہ انہیں جنت نصیب کرے کہ جب تک دنیا میں گدھے پیدا ہوتے رہیں گے سوار بھی پیدا ہوتے رہیں گے. تو کچھ لوگ گدھا بننے کے لیے ہی آئے ہیں اور کچھ سواری کرنے ہی آئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس بات کو آپ خود سمجھ لیں. ایک دوسرے کو گدھا گدھا کہنے کی بجائے یا جاہل کہنے کی بجائے تو وہی بات ہے کہ آپ دوسرے کو یوں انگلی کر رہے ہوں تو تین کہیں آپ کی طرف نہ ہو. ٹھیک ہے، لا علم ہم سارے ہی ہیں. بہت سے مسئلوں میں ہم لا علم ہیں، ہمیں نہیں پتہ. بہت سے مسئلوں میں ہم بے علم ہیں. ہم وہ علم حاصل کر سکتے تھے لیکن ہم نے کیا نہیں، یا ہمیں اپرچونٹی ملی، یا ہمیں ٹائم ہی نہیں ملا، یا ہم نے انٹرسٹ نہیں لیا. جس طرح لاپرواہ اور بے پرواہ میں فرق ہے. لیکن یہ کاکی جی کا سوال میں وائنڈ اپ کر دوں. منیب کی سسٹر جو کہہ رہے ہیں تو انہیں کہنا کہ وہ کہہ رہی تھی لوگ حدوں میں کیوں بند کرتے ہیں، اس طرح کی بحثوں میں نہ پڑیں. کوئی پاگل ٹکر گیا نا تو انہیں جب باجی نو کہہ دیتا نا کہ باجی لا حد بھی تے ایک حادی لانی تے پھر بھی حادی پئی ہے نا، تو پھر بندہ جو ہے نا گھوم جاتا ہے. وہ ایک دفعہ ان کے دو دفعہ سوری ان کے ساتھ یہ بھی ہوئے، وہ گاڑی میں جا رہے تھے، کچھ گانا لگا تھا تو سنتے ہی نا وہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی. سنتے ہی طبیعت خراب ہو گئی نا. ہاں جی، کون سا گانا سن کے طبیعت خراب ہو گئی؟ پھر ایک دفعہ تو کلام تھا اور ایک دفعہ کو گانا تھا، وہ ابھی نہیں دن میں. وہ بعد میں جب ان سے پوچھا تھا نا تو کہہ رہی مجھے تو کچھ پتہ نہیں کیا. انہوں نے کہا مجھے خود کچھ نہیں پتا. انہوں نے مجھے دوبارہ کہا کہ جاؤ گے تو سر سے پوچھنا. وہ پھر آپ نے کہا تھا کہ ہر طرح کی پڑھائیاں بند کر دو. میں نے انہیں کہا ہوگا جی. تو وہ تو کہہ رہی تھی سر سے کہنا میں تو کسی قسم کی کوئی پڑھائی بھی نہیں کرتی. انہیں کہو کہ عمل زیادہ بڑھائیں، پیار بانٹتی جائیں. ٹھیک ہے، مخلوق کی طرف مت اس نظر سے مت دیکھیں کہ وہ ان کو رسپانس دیں، ان کی بات کو اس طرح سمجھیں جیسے وہ سمجھ رہی ہیں، یا ریوارڈ یا ایکنالجمنٹ یا تھینک یو ہی کریں. ٹھیک ہے، انہیں کہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرنے وہ بانٹنے والا ہاتھ ہے. میرا خیال وہ میرے سے نہیں ملی ہوئی ہیں، نہیں ادھر سروس ہاسپٹل میں آئی ہیں، سروسز میں آئی تھیں، کیونکہ عبد الرحمان اور ان کی وائف تو آتے رہے ہیں. اور اب وہ دونوں چائنا ہیں. نہیں بھابی ادھر ہی ہیں. بھابی ادھر ہی ہیں. تو بھابی کو کہنا کہ وہ نند کو لے کے تو آ جائے ادھر اگر ان کے اتنے سوال ہیں. لیکن اگر وہ گانا یا کوئی صوفی کلام سنتے ہوئے پاس آؤٹ کر گئی، آپ کہہ رہے ہیں ان کی حالت کوئی اور ہو گئی، وہ یہ ہوتا ہے کہ اس فریکوینسی میں خیال کا کھیل ہے، وہ خیال میں کہیں اور پہنچ گئیں. ٹھیک ہے، اور لوگوں کے لیے وہ گانا تھا. کہتا ہے نا ساون کے اندھے کو ہرا ہی ہرا سوچتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اگر اللہ کا ہی سوچتی جا رہی ہیں تو انہیں گانے میں بھی کہیں دھیان ادھر ہی چلا جائے گا کہ شاید شاعر اسی کی بات کر رہا ہے. ایک بندہ ہے نا فوکسڈ، وہ اپنے مشوق پہ ہے. ٹھیک ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ بس ہے دے نال دا کوئی نہیں، کتنا خوبصورت ہے. اب وہ کسی اور سے اس نے سن لیا کہ یار وہ کتنا کوئی اور شاعر ہے. کئی لوگوں کے پاس فن ہوتا ہے نا اچھی بات کرنے کا، تو وہ کوئی اور شعر و شاعری میں تعریفیں کر رہا ہے تو وہ تو خوش ہو ہی جائے گا کہ میرے مشوق دیاں تعریفیں ہو رہی ہیں. وہ چاہے بعد میں اگر کہیں اپنے اپنے مشوق سامنے لے آئیں وجود میں، وہ کہیں تو ایدی گل کر رہے تھے، ایدی گل کر رہے تھے، تو لڑ پڑیں گے. ٹھیک ہے، لیکن ادروائز انہیں تو ہر جگہ اپنا ہی معشوق محسوس ہوگا نا کہ اگر حسن کی بات چلی تو سب تیرا نام لیں گے. ٹھیک ہے، حالانکہ سب نو پاویں پتہ بھی نہ ہوئے، لیکن وہ وہاں کھڑا ہے. تو وہ اس گانے یا اس صوفی کلام سے بھی اسی خیال میں ادھر چلے گئیں. جہاں تک وہ کہہ رہی ہیں مینیفیسٹیشن کی بات، پانی ابھی میرے سامنے ہے، اگر اس کا ٹیمپریچر زیادہ ہو گیا، ابلنا شروع ہو گیا تو یہ بخارات کی صورت میں یا اوپر چلا جائے گا، سٹیم بن جائے گا. اب یہ نظر نہیں آئے گا لیکن پانی تو ادھر ہی کہیں ہوگا. اور اگر اس کا ٹیمپریچر کم کر دیں اور یہ برف بن جائے تو یہ برف کی فارم میں سالڈ تو نظر آئے گا، پانی نہیں نظر آئے گا. سمجھ گئے ہو؟ اسی طرح میں اپنے خیال میں کہاں مینیفیسٹ کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، ادھر سے وہ شاعر یا وہ جو بھی بندہ ہے جس نے وہ دھن بنائی ہے یا کلام لکھا ہے، ایک تو بندہ گا رہا ہے
وہ کس معشوق کو سامنے رکھ کے گا رہا ہے یہ تو وہی جانتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو میوزیشین جو بھی بجا رہے ہیں وہ پتہ نہیں کہاں پہ بیٹھ کے کدھر کس پہ رکھ کے کر رہے ہیں فوکس. ٹھیک. اور ادھر سے یہ کس کا سننا چاہ رہی ہیں یا کس کی بات کرنا چاہ رہی ہیں, ان کو بس وہ سامن کے اندے کو ہرا سوچتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ انہیں اپنے معشوق کے سوا بات ہی کسی کی نہیں پتا, تو انہیں تو ہوگا کہ اسی کی بات ہو رہی ہے. وہ کرنے والے نے اتنی خوبصورت بیان کر دی یا حسن کی ڈیفینیشن دے دی یا کسی جلوے کی بات کر دی. ٹھیک ہے. کئی گائک ایسے ہوتے ہیں, نور جہاں صاحبہ کا میں ایک انٹرویو ایک بار میرے سامنے گزرا تو وہ کسی دوسرے نئے گلوکار کو سکھا رہی تھیں, تو وہ اسے کہہ رہی تھی جدو تو ہوک لانا پہ ہیں تو پھر ہوک انج لا کے اگلا وہ نال اوتھے پہنچے. ان کا اینگل تھا. اور بھی کچھ چیزیں وہ مجھے بھول گئی, میں ابھی مس کوٹ نہ کر دوں, اللہ نے جنرل نصیب کرے, کہ وہ کہہ رہی تھی کہ اگر تم بارش کی بات کر رہے ہو تو تمہارے کہنے میں بارش ایسی ہو, سامن ایسا ہو کہ اگلے کے خیال اور آنکھوں کے سامنے سے سامن گزر جائے, تم اسے تخیل میں وہاں لے جاؤ. تو بڑے بڑے ظالم ہوتے ہیں گانے والے. ٹھیک ہے. کئی لوگ نعت پڑھتے ہیں اور لوگوں کو مدینہ منورہ نظر آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ انہیں اس فریکوینسی پہ لے جاتے ہیں ان کے تخیل میں, پرواز ان کی جو ہے. ٹھیک ہے. اب چونکہ مدینہ منورہ ہم نے گرین گنبد وائٹ اپنے دور میں, ہمارے دور میں ہم نے وہ دیکھا ہے. ٹھیک ہے. مسجد نبوی کا وہ ایک سمبل بن جاتا ہے, ہمارے لیے ایک مینٹل سجیشن بن جاتی ہے. آج سے کچھ 100 سال پہلے وہ گنبد نیلا تھا. ہسٹری پڑھو آپ, خانہ کعبہ کے غلاف کے مختلف رنگ رہے ہیں, ہم نے کالا ہی دیکھا ہے. ٹھیک ہے. تو اس زمانے کے لوگوں کے لیے جو اس وقت حج کر کے آیا ہوگا اس کے لیے وہ ریفرنس ہوگا, اگر وائٹ ہی تھا. تو یہ اپنی اپنی پہنچ اور سمجھ جہاں تک کسی کی ہے. تو سرکار دو عالم یا رب العالمین رحمت للعالمین ہر عالم میں ہے. تو اگر آپ ان کا سوچتے رہیں گے تو آپ کئی عالموں میں سے گزر جائیں گے, اور آپ کی سوچ ہی بجلی کا بل, سوئی گیس کا بل, روٹی کی تو پوری کرنی ہے جس میں آپ کو پھنسا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. بچے کی فیس کہاں سے آئے گی, بیٹی کا رشتہ کیسے ہوگا, ہو گیا تو شادی کیسے ہوگی, شادی ہو گئی تو اس کے سسرال والوں کے نخرے کیسے پورے کریں گے. تو اگر یہی پورے کرتے رہے آپ, کہتے ہیں نا عشق بتاں یاد رفتگاں فکر معاش, ذرا سی زندگی میں کیا کیا کرے کوئی. ٹھیک ہے. تو لیکن اگر انے نو انے نہ تے ہوری نو ہورے نہ تو انے نو ڈنگوری نہ. انے کا تو بیچارہ جو اندھا ہے, سامن کا اندھا ہو یا پیدائشی اندھا ہو, پیدائشی اندھے کو تو اپنی چھوٹی کی انفارمیشن ہی پتا نا, اس کے ساتھ ہی وہ چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. باقیوں کو لاکھ ادھر ادھر, وہی یہ بلڈنگ کیسی ہے, وہی یہ کیا ہے, انہوں اپنی چھوٹی کا پتا کہ کتنے بجتی پی ہے تو میں کدھر نو جانا ہے. فوکس ہے نا اس کا, چھوٹی بھی الف کی صورت ہی ہوتی ہے, راہ اس نے سیدھے جانا ہوتا ہے. تو اگر آپ اس دنیا کی رنگینیوں سے اندھے ہو جائیں, اس دنیا میں مچھلی کی طرح رہیں جس طرح وہ سمندر میں رہتی ہے, وہ اتنا ہی پانی استعمال کرتی ہے جتنا اس کے بدن کے ساتھ لگتا ہے. کوئی مچھلی جو ہے نا سارا سمندر کا پانی ہڑپ کرنے کے چکر میں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اس دنیا کے سمندر میں ایسے رہیں جیسے مچھلی رہتی ہے. آپ کی ضروریات جو بیسک نیڈز ہیں وہ پوری ہو جائیں, اس سے زیادہ ہیں تو آپ شیئر کر لیں. ٹھیک ہے. ویسے بھی شیئر کرنی ہوتی ہیں. اگر آپ کی شادی ہوئی ہے, آپ کے بیوی بچے خامن ہیں, قریبی عزیز رشتہ دار ہیں, وہ بھی نہیں ہیں تو دوسرے انسان ہیں. اور اگر آپ اس دنیا میں اتنا ہی رہتے ہیں اور آپ کو یہ پتہ رہتا ہے کہ میں یہاں کا نہیں ہوں, مجھے کہیں اور سے بھیجا گیا, میں نے کہیں اور جانا ہے, میں نے یہاں بیٹھے نہیں رہنا, یہ 50 60 70 80 سال میں اچھے گزار جاؤں, کسی کی اچھی یادوں میں رہوں. ٹھیک ہے. مجھے آپ نے راج کپور یاد کرا دیا.
پھر لوگوں نے کہنا گانے کو اندر اندر یار وہ ایک گانا ہے کسی کی مسکراہٹوں پہ ہو نثار زندگی اسی کا کچھ ایسا ہے تمہارے پاس؟ چلو سنا دو، میں اتنی دیر سانس لے لوں. جی یہ والا مائک دے دوں. اور کوئی کویشچنس تو نہیں تھے آپ لوگوں کے؟ یا ہم دعا پہ تو آئے ہی نہیں. دعا نہیں ہوئی. کیا ٹائم ہو گیا؟ لنگر ہو گیا ساروں کا؟ 2:15 ہو گئے ہیں. اچھا کہاں تھے ہم؟ ہو گیا ہے. چلو لگا دو. اگر سوال تمہارا یہ ہے کہ زندگی میں کیا کرنا ہے، ہم آئے کیوں ہیں، یہاں کیسے رہنا ہے، آج کی جو ماڈرن دنیا ہے، اللہ نے تو عبادت کے لیے بھیجا ہے. عبادت تو فرشتے بھی کر رہے تھے. انسانوں کی عبادت کیا ہے؟ اللہ نے اپنے لیے ہمیں بنایا ہے، لیکن اللہ تو ہمیں نظر نہیں آتا، اس طرح ملتا نہیں ہے. تو ہم اللہ کی کیسے، ہم قرآن میں وہ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے. تو اللہ نے اپنے لیے بنایا تو پھر ہم اب اللہ میاں کیا کریں؟ ہم اللہ میاں کس کام آ سکتے ہیں؟ ہم نے اللہ میاں کو مطلب کیا فائدہ دے سکتے ہیں؟ اللہ تو بے نیاز ہے. تو پھر یہ کیا ہے؟ اگر وہ ہمیں فرشتوں کی طرح روبوٹ بنا دے تو ہم بھی عبادت ہی کری جائیں بس. اگر اس نے انسان بنا کے کہہ دیا یہ ہیں بھی اشرف المخلوقات، تو پھر ہمارے ذمہ زمین پہ کیا ہے؟ کیا صرف خلائی جہاز بنا لینے ہیں یا سمندر بنانے ہیں؟ جنگی جہاز بھی بنا لینے ہیں، جنگیں کری جانی، ایک دوسرے کو ماری جانے نہیں. لیکن کم از کم ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں، یا انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر کوئی ہم لوگوں کو مارے، ہمارے سے ہمیں غلام بنا لے، یا ہمارے سے ہمارے پیارے چھین لے، یا ہمیں ہماری مرضی سے سانس بھی نہ لینے دے، یا ہمیں ہماری مرضی کے مطابق زندگی نہ گزارنے دے، ہمیں ہمارے گھر پہ، زمین جائیداد پہ، بیوی بچوں پہ قبضہ کر لے. یا تو ہم میں سے کتنے لوگ اس بات کو خوشی خوشی کہیں گے خیر ہے مجھے فرق نہیں پڑتا؟ میرا خیال ہے شاید ایک بھی نہیں. آپ سارے فطری طور پہ آزاد رہنا چاہیں گے. اسے کہتے ہیں ہم اپنی بریدنگ سپیس، ایٹ لیسٹ بریدنگ سپیس میں ایک دوسرے کے نہیں آئیں، جیو اور جینے دو. ایسے ہی ہے نا؟ تو پھر اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تو کیا مقصد ہے؟ اور وہ کہتا ہے میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے. تو پھر ہم اللہ کیا سنوار رہے ہیں، کیا کرنا ہے؟ تو ہمارے سامنے بیسٹ اگزامپل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے رہے؟ آپ نے کوئی بڑی کتابیں نہیں پڑھی. چلیں آپ کو کسی نے سیرت بتائی نہیں، سنت بتائی نہیں، خدا نخواستہ عالمی جنگ لگی، کتابیں اڑ گئیں، جیسے بغداد کی لائبریری سے نسخے غائب ہو گئے، چند عالموں کے پاس ہیں، وہ آج کل عالم بن کے آپ کو حیران کر دیتے ہیں اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن ایک قرآن آپ لوگوں کے سینوں میں ہے. آپ حافظ ہیں یا نہیں ہیں، وہ آپ کا رب جو ہے اس کا کنیکشن آپ کے اندر ہوتا ہے. اگر آپ کو صرف اتنا احساس ہے کہ مجھے جس نے بھی بنایا ہے، آپ کو نہیں پتا، آپ جنگ عظیم کے بعد بچے ہیں خالی اکیلے، آپ کو کچھ نہیں پتا، آپ چھوٹے سے بچے ہیں، آپ بڑے ہو گئے ہیں، گلیوں میں دھکے کھاتے، کہیں کوئی پتہ نہیں ماں باپ کا، آپ کسی غزہ کی پٹی سے نکلے ہیں، آپ اکیلے کسی قافلے میں ہیں جنہوں نے آپ کو ہیلپ کیا، پھر وہ کسی دوسرے حملے میں شہید ہو گئے، آپ کو وہ بھی نہیں پتا، آپ کہیں اور چل رہے ہیں، کہیں نہ کہیں پہنچ ہی گئے ہیں، بڑے ہو گئے ہیں، دھکے کھاتے سڑکوں پہ، اسٹریٹ کڈ ہیں.
اس کے باوجود آپ نے ان میں سے کئی بچوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ کسی سڑک کنارے زخمی کتے کو یا بلی کو، وہ غریب سا بچہ اپنا پانی شیئر کر رہا ہوتا ہے یا کھانا شیئر کر رہا ہوتا ہے، وہ سوکھی روٹی جو خود کھا رہا ہوتا ہے اسے کھلانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. یہ کون پڑھاتا ہے اس کو؟ اسے کوئی یہ کیوں نہیں سکھاتا کہ وہ اس مرتے کتے کے اوپر اور اینٹ مارے؟ وہ اسے جنگ زدہ شہر سے، اجڑے دیار سے نکل کے بھی یہ کیوں نہیں سیکھتا کہ میں بھی بس ہر جگہ پہ دھماکے کری جاؤں؟ میجورٹی جو ہوتی ہے وہ تو پھر بھی تڑپ اٹھتی ہے کسی کا درد دیکھ کے. جس نے فاقہ کاٹا ہوتا ہے وہ کسی کے اوپر فاقہ مسلط نہیں کرتا، اگر کرتا ہے تو وہ جاہل ہے. جس کی عزت کو لالے پڑ جاتے ہیں، جو بڑی مشکل سے عزت بچاتا ہے، یا لٹی پٹھی لے کے پھرتا ہے، یا گلیوں گلیوں ڈھونڈتا ہے کہ میری بہن کہاں چلی گئی، یا باپ کہاں چلی گئی، یا کہاں گئی میری بیوی، یا کون لے گیا. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ چنگیز خان کو نہیں جانتے؟ چنگیز خان کو آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہی ہوں گے، نام سنا ہوگا. بڑا ظالم تھا جی، مسلمانوں پہ حملے کرتا تھا، منگول تھا، مسلمانوں کی حکومتوں کو اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی اس نے آج سے 700 سال پہلے. اصل ہسٹری کیا تھی اس کی؟ منگولیا ایک تاریک بر اعظم، ایک ایسا علاقہ تھا جہاں پہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ باہر بھی کوئی دنیا ہے. جنگلوں میں رہتے تھے، ان کی اتنی سینس نہیں تھی کہ گھوڑے کے اوپر کاٹھی ڈال رہے ہیں. جنگلی گھوڑے بے بہا تھے ان کے وہاں پہ، جانور گھوڑے کی ننگی پیٹھ پہ سفر کرتے تھے. آپس میں کوئی اتحاد نہیں تھا. ایک چھوٹا سا ڈاکوؤں کا گروہ تھا جو ان لوگوں کو لوٹ لیتا تھا، اور وہ سارے لوٹ جاتے تھے بھیڑ بکریوں کی طرح. اور یہ کئی 100 سال سے جاری تھا. اور باہر کی دنیا کو، چین کو، ان کی ایک سائڈ پہ چین تھا، منگولیا کی سائڈ پہ، ایک سائڈ پہ آپ کے افریقہ کا وہ علاقہ ہے، پرے رشیا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ان کا. اور یہ جو شاہراہ قراقرم آپ کی تک آ رہی ہے اور جو راستہ پورا آگے تک جا رہا ہے، اسی میں کہیں وہ آتے تھے، چین سے آگے. اس زمانے کے بھی تاجر اس راستے سے آتے تھے، لیکن اس راستے سے پرے جنگل، اور جنگل سے آگے کیا کوئی نہیں جاتا تھا. نہ کبھی کسی نے ادھر سے کسی انسان کو آتے دیکھا تھا. وہ عجیب ہی دنیا وہاں وقت گزار رہے تھے. اسی چنگیز خان کی بھی شادی ہوئی ان کے اپنی رسم کے مطابق. وہ اپنی بارات، اپنی دلہن لے کے واپس آ رہا تھا، انہی ڈاکوؤں نے ان پہ حملہ کر دیا. ڈاکو 15-16 تھے یا 20 تھے، لیکن ان کے پاس اسلحہ جو بھی انہوں نے بنایا ہوا تھا، یا وہ اگریسو تھے یا وحشی تھے، یا یوں کہہ لو کہ بھیڑوں کو کتے پڑ گئے. بھیڑوں کو پتہ ہی نہیں تھا ان سے کیسے لڑنا ہے. اب وہ پوری بارات تتر بتر ہو گئی، لٹی پٹی گئی. چنگیز خان کے سامنے انہوں نے اس کی دلہن جو تھی اس کو اٹھا لیا یا لے لیا. چنگیز خان نے اپنا گھوڑا بگایا، اور ایسا بگایا سر پہ، جسے کہتے ہیں نا کہ سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگا، کہ اس نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کتنا آگے آ گیا. اور ایک پہاڑ تھا، وہ پہاڑ تک چڑھ گیا. پہاڑ کا اینڈ آیا تو آگے کھائی تھی، وہاں اس نے گھوڑا روکا. پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ تو میلوں پیچھے سے گئی، وہ تو چھوڑ آیا تھا انہیں. تو وہ بہت شرمندہ ہوا. وہ جو ایک مسلمان بادشاہ تھا نا، جو جنگ میں آخر میں اکیلا رہ گیا تھا اس کے مقابلے میں، خوارزم شاہ، اور اس نے چٹان کے اوپر آخر میں اس کا گھوڑا تھا، تو وہاں سے اس نے سمندر میں چھلانگ مار دی تھی، لیکن چنگیز خان کے ہتھے نہیں آیا تھا. خوارزم شاہ کی عزت وہ اس لیے کرتا تھا کیونکہ اس کو اپنا وقت یاد تھا کہ یہ دلیری اس میں نہیں تھی. لیکن چنگیز خان وہاں سے جب واپس پلٹا، اس وقت تک تو ابھی تک وہ کچھ نہیں تھا، وہ چنگیز خان نہیں تھا.
جب وہ گھوڑا اس چٹان سے اترا واپس آیا، ادھر اس نے دیکھا سارا قافلہ برات لٹی پھٹی، عورتیں دلہن لے گئے سارا. وہ دریا کے کنارے، پانی کے کنارے وہ رہتے تھے. اس نے سارے گاؤں اکٹھے کیے، ان ساروں سے اس کو وہ وقت نہیں بھولتا تھا. وہ کہتا تھا میری زندگی کا وہ شرمندہ ترین شرمناک ترین لمحہ ہے، لیکن اس نے اس سے سیکھ لیا. اس نے کہا کہ میں اپنی دلہن کو کبھی فیس نہیں کر پاؤں گا. تم لوگ پوچھ رہے ہو مرد کیا ہوتا ہے اور عورت کیا ہوتی ہے. اس کا جو اندر کا قرآن تھا، اس کا اندر کا جو ڈیوائن، اس کے ضمیر کی جو آواز تھی، وہ اس کو پوچھ رہی تھی تو مرد ہے؟ تیرے سامنے تیری عورت اٹھا کے لے گئے اور تو بھاگ گیا. تو نے کسی کمزور کا ساتھ نہیں دیا. تو اس نے وہاں کھڑے ہو کے تقریر کی، پھر سب کو اکٹھا کر کے اس نے ان سب سے یہ پوچھا کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں اور وہ تھوڑے سے ہیں ڈاکو، اور یہ کئی صدیوں سے کام چل رہا ہے. وہ لوٹنے آتے ہیں، لوٹ لیتے ہیں ہمیں، اور ہم آرام سے اپنی جانیں ہم بھاگ پڑتے ہیں پاگلوں کی طرح. ہم ان سے لڑتے کیوں نہیں ہیں؟ اس زمانے میں بھی ڈنڈے سوٹے تھے، یا شاید کوئی لوہے کی کوئی چیزیں تھیں ان کے پاس، تلواریں ہیں کچھ. تو اس نے کہا ہم کیوں نہیں استعمال کرتے، اور اس نے ان سب کو تیار کیا اور خود ان ڈاکوؤں کو ڈھونڈنے نکلا اور ان کو ختم کیا اس علاقے میں. اس کے بعد وہ وہاں سے نکلے کہ یہ آتے کہ وہ سڑک تک پہنچا تو وہاں اسے پتہ چلا باہر تو ایک اور دنیا ہے اور یہاں سے بھی لوگ گزرتے ہیں. وہاں جو کوئی دنیا کے سیاح یا تاجر جو لوگ ہوتے تھے جو گزرتے تھے، اس سے اس نے انفارمیشن لینی شروع کی کہ آپ لوگ کہاں سے آتے ہیں، کدھر جاتے ہیں. ان لوگوں نے کہنا شروع کیا تم لوگ کون ہو. پہلے تو اس علاقے میں کبھی کبھی کوئی ڈاکو آتے تھے، میں لوٹ لیتے تھے، اب کچھ عرصے سے نہیں لوٹ لے، اور تم لوگ کون ہو. تو اس کو یہ پتا چلا کہ وہ ڈاکو ادھر بھی لوٹتے تھے. اس نے وہاں چوکیاں قائم کی اور اس نے ان لوگوں کو کہا کہ اب آپ لوگوں کو کوئی نہیں لوٹے گا، یہاں کسی کو گنڈا گردی نہیں کرنے دی جائے گی، آپ یہاں سے سیف گزریں گے. لیکن آپ آتے کہاں سے اور جاتے کہاں ہیں؟ ان سے اس نے کہانیاں سنی کہ آگے ایک چین ہے، اس کا بادشاہ بڑا ظالم ہے، وہ ہمارے سے بہت سا مال ٹیکس میں لے لیتا ہے، چھین لیتا ہے. آگے ایک ہندوستان ہے، یا جو بھی اس کو کہتے تھے اس وقت، افغانستان کو جو بھی کہتے تھے. پھر آگے تاجران جو بھی ٹریول کرتے تھے بائی روڈ. اسی طرح انہوں نے پیچھے کا بتایا کہ افریقہ ہے یا یورپ ہے یا جو بھی منڈیاں ہیں. تو انہوں نے چین کے بادشاہ کی شکایت لگائی. تو اس نے اپنی قوم کو تیار کیا کہ وہاں مظلوم جو ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے. آج جتنے لوگ سن رہے ہو نا، تم لوگوں کے ڈاکٹر صاحب جڑے نے یہ منگول ایجنٹ نے، یہ چنگیز خان دی اولاد ہے، اے دیکھو ساڈے تے چھڈ دیتا ہے، اے کنجر شکل تو منگول لگتا ہے. ایک چنگیز نو بھی رحمت اللہ بنائی جا رہا ہے. جو ہسٹری ہے وہ یہی ہے. پوری بات پتہ کریں اس بندے کو کس نے جگایا. اس تک تو نہ کوئی قرآن پہنچا، نہ کوئی پیغمبر آیا. اس کے اوپر ایک سانحہ گزرا. اس نے اس میں جب اپنا گریبان پکڑا، اس نے سب کا سوچا کہ ہم کب تک لٹتے رہیں گے. یہ تھوڑے سے لوگ ہمارا استحصال کرتے ہیں. اس نے پہلے ان کو انسان بنایا بھیڑ بکریوں سے، اور پھر اس نے اپنے اس علاقے میں سے جو گزرنے والے ہیں انہیں بھی انسان سمجھا، ان کے بھی جذبات کا خیال کیا. اب وہ چین کے بادشاہ کو میسج بھیج رہا ہے کہ تو بندے دا پتر بن. اور چین بہت بڑی ڈائنیسٹی تھی، اور تم آئندہ ان لوگوں کو تنگ نہ کرو جو مسافر ہوتے ہیں یا جو تاجر ہوتے ہیں، تم نہیں تو ہم تم پہ حملہ کریں گے. اب انہوں نے مسافروں سے یا تاجروں سے جب پوچھا کہ ادھر کدھر سے آتے، انہوں نے کہ ادھر مسلمانوں کا علاقہ ہے.
وہ بڑے صحیح ہیں لیکن کچھ ہونا جو ہی ساڑھنا لینج کر دینے. اور مسلمانوں نے نیا شہر ہی بنایا تھا وہاں پہ, دنیا کا پہلا ڈیولپڈ پلانڈ سٹی تھا, اور پیسہ بہت تھا. اس کی فصیل اور اس کا قلعہ اور اس کے ارد گرد پورے اس کے اندر جو سٹور رومز تھے ان میں 1 سال کی خوراک تھی. وہ جگہ ایسی تھی کہ وہاں شدید سردی پڑتی تھی اور شدید گرمی پڑتی تھی. تو وہ ان کی پلاننگ یہ تھی کہ اگر کوئی بھی ہمارے پہ حملہ کرے گا تو ہم اگر قلعہ بند کر لیں گے, وہ جو بھی فوج ہوگی وہ باہر بیٹھی رہے گی, تو جب شدید سردی پڑے گی مر جائیں گے. ہمارے پاس تو اندر پورے سال کی خوراک بھی ہے اور سردی اور گرمی کا بندوبست ہے, اور فصیل بھی بہت بڑی تھی. اس نے اپنے 2 ایلچی بھیجے اس بادشاہ یا خلیفہ سو کالڈ کے پاس, جو ادھر کا بادشاہ یا حکمران تھا, اسے بھیجے. اب وہ بیچارے لنگوٹیوں میں منگول, اسی تاریخ بر اعظم کے ننگی پیٹھ پہ سفر کرنے والے, پتہ ہی کونی کاٹھی بھی کچھ ہے ہوتی ہے, آرام دہ بھی کوئی سواری ہوتی ہے, گھوڑے کا بھی کوئی کشکا ہوتا ہے, وہ جنگلی گھوڑوں پہ ہی, گھوڑے ان کے پاس وافر تھے. اس نے ان کے پاس بھیجا کہ آپ کی میں نے تعریف سنی ہے اور مسافر آپ کی تعریف کرتے ہیں, لیکن کچھ باتوں میں آپ شاید انہیں زیادہ ٹیکس لگاتے ہیں, آپ بھی ان سے کچھ, یا آپ کے علاقے میں کچھ ڈاکو ہیں جو انہیں تنگ کرتے ہیں, لوٹتے ہیں. میں نے اس علاقے کو سیف کیا ہے. چین کا بادشاہ بہت ظلم کر رہا ہے, میں نے اسے وارن کیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ مل کے اس چین کے بادشاہ کے اوپر ہم یا تو حملہ کرتے ہیں اور وہاں ایسی حکومت بنائیں جو لوگوں کو تنگ نہ کرے, اور اگر آپ کو اپنے علاقے میں ڈاکوں کی سرکوبی کے لیے مدد کی ضرورت ہے تو ہم آپ کے ساتھ ملتے ہیں, یا آپ ان چیزوں کو دیکھ لیں اور پھر ہمارے ساتھ اس امن کو, اس پورے راستے کو, جس طرح چائنا والے وہ بنانا چاہ رہے ہیں نا سی پیک, یہ وہی ہے سارا, کہ اس کو ہم سیف کر دیں اور دنیا کے بارے میں ہمیں پتہ چلا ہے تو سب کو ایک دوسرے کا پتہ چلے, اور جو لوگ یہاں سے گزرتے ہیں اچھی یادیں لے کے جائیں, اور جو کسی کا حق ہے وہ تاجر خریدے اور بیچے اور واٹ ایور. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے تمہارے, کہ جنگ کے دوران بھی کمزور, جو تمہارے ساتھ لڑ نہیں رہا, بوڑھا, بچہ, عورت, جو جنگ میں سامنے سے حملہ نہیں کر رہی, یا جو شہری ہیں جو جنگ میں حصے دار نہیں ہیں, کھیت کھلیان, فصلیں, زمینیں, املاک, ان کو نقصان نہ دینا. پلس کسی کے بھی ایلچی, سفیر جسے ایمبیسیڈر آپ کہتے ہیں, ایمبیسیڈر کی عزت کرنا. کوئی بھی پیغام لے کے آئے, چاہے دشمنی کا لے کے آئے, وہ جو بھی پیغام لے کے آئے تو اس کو آگے جواب دو, لیکن اس ایلچی کو کچھ نہیں کہنا. اب وہ بادشاہ سلامت دربار لگائے بیٹھے تھے اور یہ ننگ دڑنگ سے منگول آ گئے 2 خط لے کے. انہوں نے کہا یہ ایک ہی چیزاں نے. انہوں نے بتایا جی یہ خط لے کے آئے ہیں, کوئی چنگیز خان ہے, اور اس نے یہ کہا. اس نے کہا وہ یہ اس کے بندے ہیں. اس سے پوچھا, اس نے کہا اس کو جرت کیسی ہوئی, مطلب کہاں راجہ بھوج, کہاں گنگو تیلی. غرور, تکبر. اور جو بیسک حکم ہے, ڈاکٹر صاحب یہاں سے نہیں جانا ہے, ایسے کہاں جا رہے ہیں آپ, واپس آ جائیں, جانا نہیں ہے, ادھر آ کے بیٹھے. آپ کی کچھ باتوں کا جواب دے رہا ہوں نا. جب آپ بغیر پلان کے آئے ہیں, ساروں کے سامنے بات بھی آپ نے نہیں کرنی, تو جواب بھی آپ کو انڈائریکٹ ملے گا نا, تاکہ وہ بات سمجھ آ جائے. لیکن بات اتنی جلدی بندے کو سمجھ آتی نہیں ہوتی. جو مسلمان نیک ہوتے ہیں نا, یہ بات گزار, انہوں نے گل ذرا ٹھہر کے سمجھ آتی ہے. تو بیٹھ جائیں, جب آ ہی گئے ہیں, یہاں سے جاتے نہیں بغیر پوچھے. انہوں نے اس کے ایلچیوں کے گردنیں کاٹی. لوگوں نے پوچھا کہ اس نے تحفہ کیا بھیجا, انہوں نے کہا تحفہ کو نہیں بھیجا, یہ خط بھیجا ہے, امن کا پیغام ہے. انہوں نے تھالوں میں 2 اس کے سر کاٹ کے ڈالے ایلچیوں کے, تیسرے کے حوالے کیے. اسے کہا کہ چل شاباش نکل. جب وہ جواب یہ لے کے گئے تو چنگیز خان کا فیصلہ تھا کہ چین کی ابھی ضرورت نہیں, ابھی ادھر جانا فوری ضروری ہے.
وہ اپنی فوج لے کے آیا تھا. اس کو یہ حکمت کس نے سکھائی؟ اگر کسی نے خبر دی، کسی تاجروں سے خبر لیتے تھے، اس بادشاہ کو کسی تاجر نے خبر دی کہ جی وہ بڑے وحشی ہیں، انہوں نے اپنے علاقے میں خوب پھینٹی لگائی ہے ڈاکوؤں کو، بڑے لڑاکے ہیں، تو وہ حملہ نہ کر دیں اس بدلے میں. انہوں نے کہا یہاں سے کتنی دیر کا فاصلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی 6 ماہ کا فاصلہ ہے. انہوں نے کہا تو سردیاں آنے والی ہیں، جب تک آئے گا ہم قلعہ بند کریں گے، خود ہی برف میں مر جائے گا، باہر برف باری میں مرے گا جو بھی لے کے آئے گا. چنگیز خان کو اللہ نے یہ حکمت دی تھی، اس لیے کبھی بھی علم و حکمت پہ ناز نہ کرنا، یہ وہ دیتا ہے. اس کے پاس سب سے زیادہ کیا چیز تھی؟ جنگلی گھوڑے. اس نے اپنے ہر سپاہی کے لیے لازم رکھا تھا کہ وہ 3 گھوڑے ساتھ رکھے گا. فاصلے کا تعین کرتا تھا، کتنی دیر کا ہے جی؟ 6 ماہ کا ہے. وہ کہتا تھا ہم اسے 2 ماہ میں کریں گے. وہ اپنے دور کا فاسٹسٹ واریئر تھا، اور اس نے ہمیشہ ہر دشمن کو بے خبری میں لیا. وہ 3 گھوڑے کسی سامان کے بغیر ہوتے تھے، کاٹھی چھاٹی کا بوجھ بھی نہیں ہوتا تھا. فوجی ایک گھوڑے پہ ہوتا تھا، باقی 2 گھوڑے ہمیں بھاگ رہے ہوتے تھے. جس گھوڑے کے اوپر وہ بندہ بیٹھا ہوتا تھا اس کو رکنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، آپ نے کنٹینیوس بھاگنا ہے، بھگانا ہے. آخر کار جہاں وہ گھوڑا گرتا تھا تھک کے، چور ہو کے، نہ رات کو رک رہے ہیں نہ دن کو رک رہے ہیں، تو وہاں پر وہ فوجی صاحب نے اس گھوڑے کو کاٹنے، اس کو کھانا ہے، کچا گوشت کھاتے تھے وہ، اور دوسرے گھوڑے پہ سوار ہو جانا ہے. اور جہاں سے وہ دوسرا گھوڑا تھک کے گرے گا، اس کا گوشت شوش کھایا تو تیسرے پہ بیٹھے، تو وہ اس ڈیسٹینیشن پہ پہنچتے تھے. اس طرح کا اس کا طریقہ کار تھا، آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. تو اس نے مسلمانوں کو آ لیا، لیکن موسم بھی خراب تھا، سردیاں بھی تھیں، برف باری شروع ہو گئی. انہوں نے قلعے بند کر لیے، دروازے بند کر لیے، باہر جنگل ہی جنگل تھا. انہوں نے کہا ادھر کیا کرے گا، کتنی دیر رکے گا، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے. اس نے اپنے فوجیوں کا درخت کاٹو سارے، اور یہ فصیلوں سے دیکھتے رہے کہ یہ کیا بیوقوفی کر رہے ہیں، یہ درخت کاٹی جا رہے ہیں. اور خود اندر وہ اس شہر میں جو پلانٹ سٹی تھا، ہر چیز اندر پہلے سے موجود تھی. آرام سے وہ دروازے بہت چوڑے تھے، فصیلیں بہت چوڑی تھیں، اس کو کراس کرنا، اس پہ چڑھنا بہت مشکل تھا. اوپر انہوں نے تیل گرم رکھا ہوا تھا، اگر کوئی کمند لگا کے چڑھے گا وہ تیل پھینک دیں گے. ساری پلاننگ تھی جو اس زمانے کی جنگی تیاری تھی. انہوں نے درخت کاٹے اور وہ لکڑیاں جو تھیں وہ لا کے قلعے کی دیوار کے ساتھ لکڑیاں ساری جمع کرتے رہے چاروں طرف. یہ سمجھتے رہے کہ پتہ نہیں سیڑھی بنائیں گے. قلعے کے چاروں طرف لکڑیاں لگانے کے بعد اس نے آگ لگا دی، پورا شہر اندر جلا دیا اس نے، ان 2 بندوں کے بدلے میں کہ جنہوں نے سفیر کو قتل کیا، ایلچی کو قتل کیا. ظالم اس لیے کہتے ہیں اس کو. اور نبی کی بات کو ہم نے وہاں ڈیویٹ کیا، غرور کیا، خود کو ناقابل تسخیر جانا. میسج اس کا امن کا تھا، پیس کا تھا. بعد میں اس نے چین کے بادشاہ کو بھی پھینٹی لگائی، پھر مسلمانوں سے بھی ہوتے، پھر وہ بھی آ گئے غرور میں، پھر انہوں نے بھی بے تحاشا ظلم کیا. تیسری نسل جا کے کہیں مسلمان ہوئی ان کی. لیکن مسلمانوں کا بھی ایک بار انہوں نے، جو اس زمانے کے مسلمان تھے جو یہ فیصلے کرتے پھر رہے تھے کہ قرآن خالق ہے کہ مخلوق ہے، قرآن خلیفہ کے انڈر ہونا چاہیے کہ نہیں، یہ قرآن میں ترمیم ہو رہی تھی. آئین تے کے بعد دی گل ہے نا. یہ فیصلے کرتے پھر رہے تھے کہ شیعہ کوا شیعہ ہے یا سنی ہے. لٹرلی یہ اس طرح کے تو مذاکرے ہو رہے تھے. جب اس نے آپ بغداد کو لیا تھا اور اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی اس کا، وہ خود مر گیا. اس نے کہا میرا پتہ نہ چلے میں مرا ہوں، میری دہشت رہنے دو، کہیں میری قبر کو. وہ ایک بہت بڑا سیکرٹ ہے کہ اس کو دفنایا کہاں گیا ہے. اس نے کسی بیٹے کو اپنے نہیں، میرے بھتیجے کو ہلاکو خاؤں کہا کہ یہ ڈیزرونگ ہے.
ہلاکو خان نے بھی بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجائی. پھر ریسٹ از ہسٹری. ظلم کا بدلہ پھر ظلم سے آ رہا ہوتا ہے. تو ہمیں یہاں محبت کے لیے بھیجا گیا تھا. تو اللہ کہتا ہے میں نے اپنے لیے بنایا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے میں تو قربانی کا گوشت نہیں کھاتا. اگر تم قربانی دیتے بھی ہو وہ بھی تمہارے اپنے ہی بھائی بند کھاتے ہیں. کھالیں بھی تم لیتے ہو، جوتے بھی تم پہنتے ہو، سری پائے بھی تم ہی رکھتے ہو. کرتے اللہ کے نام پہ. اگر اللہ کے نام پہ کوئی قربانی کرتے ہو تو بہرحال اللہ اس کا اجر کئی گنا دیتا ہے. تو وہ آپ کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار ہے. کاکی جی کی میں نے بات سننی ہے، پہلے تو گانا سنا دیتا رہا تھا تاکہ کاکی کو پتہ چلے کہ ادھر آئے کس لیے ہیں. بڑا ہو گیا نا بیبی، دنیا میں آ ہی گیا. کسی کی مسکراہٹوں پہ ہو نثار، کسی کا گنج مل سکے تو لے ادھار، کسی کے واسطے ہو تیرے دل میں پیار، جینا اسی کا نام ہے. ایمپتھی. مسکراہٹوں پہ ہو نثار، کسی کا گنج مل سکے تو لے ادھار، یہ زندگی کا مقصد ہے آپ کا. کسی کے واسطے ہو تیرے دل میں پیار، جینا اسی کا نام ہے. اگر آپ اچھا عمل کریں گے تو سرکار مسکرائیں گے، اللہ مسکرائے گا. اگر آپ اچھا عمل کریں گے، خیال کر لیں گے دوسروں کا. مانا اپنی جیب سے فقیر ہے، ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، کہ ہم امیر ہیں. دل میں ہمارے خدا ہے اگر ہو تو. اپنی جیب سے فقیر ہے، اپنے پلے کچھ نہیں ہے، توفیق اس کی ہے. کہ ہم امیر ہیں. تو دل کی آواز پہ چلنا ہے. مٹے جو پیار کے لیے وہ زندگی، جلے بہار کے لیے وہ زندگی. یہ وہ والا پیار نہیں جو مجھے 2-3 سال بعد کہہ رہے ہوتے نہیں سر میری غلطی ہے، میں نے اس سے نہیں شادی کرنی تھی، میں ضد کی تھی آپ سے میں، لیکن اب ہمیں پیار نہیں ہے. وہ پیار نہیں ہے یہ. ہاں جب یہ کہتے ہو کہ ہاں ویسے تو میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی یا رہنا چاہتا، لیکن میں اپنے بچوں کی خاطر اب سیکریفائس کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، اب کسی کی خاطر. دل سے دل کا اعتبار. مر کے بھی کسی کو یاد آئیں گے، کسی کی یادوں میں، اچھی یادوں میں اگر مسکرائیں گے. آپ کا نام سن کے کوئی مسکرا دے، آپ جا بھی چکے ہوں، جینا اسی کا نام ہے. کسی کو پتہ نہ ہو کہ آپ 3 دن سے بھوکے ہیں یا جاگے ہوئے ہیں. کوئی کہے مجھے آپ کے پاس بیٹھ کے نیند آتی ہے تو آپ اسے سلا دیں. کسی کے واسطے ہو تیرے دل میں پیار، جینا اسی کا نام ہے. آپ کے پاس جو سب سے بڑی دولت ہے نا وہ وقت ہے. چلتے جاؤ. تو یہ جو آپ کو وقت ملا، یہ جو سانسیں ہیں گنتی کی ہیں، تو انہیں ضائع نہیں کرنا، ایویں بھی نہیں لٹانا لٹیروں کے ہاتھ. مستحق اور غیر مستحق کی آپ بحث کر نہیں سکتے، لیکن پھر بھی جو آپ کو نظر آ رہے ہیں مستحق، ان کا پہلے حق ہے، جو آپ کے قریب کے ہیں. یہ بھی نظام ہے.
خلق الإنسان علمه البيان